بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اردو سیکنڈ ایئر کے لیکچر کا ہم نے کل سے آغاز کیا تھا۔ کل ہم نے پہلا سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز اس کا پہلا صفحہ جو ہے وہ مکمل کیا تھا۔ عزیز طلباء، یہ سبق کے اہم نکات بھی آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ نکات اس لیے لکھے جاتے ہیں تاکہ ایک نقطہ، ایک ہیڈنگ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آنے کی وجہ سے وہ پورا پیراگراف جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اب ہم نے پہلا پیراگراف سبق کا جو پڑھا تھا اس کا میں نے جو مین نقطہ ہیڈنگ آپ کہہ لیں وہ لکھا ہے علامہ ابن جوزی کا سیرت العمرین میں دونوں عمروں سے مراد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز میں اخلاق اور عدل و انصاف کے لحاظ سے مماثلت بیان کرنا۔ اور ہم نے پہلے پیراگراف کے اندر یہی چیز پڑھی ہے کہ علامہ ابن جوزی نے ایک مشہور کتاب جس کا نام سیرت العمرین ہے، جو اس سبق کے مصنف علامہ شبلی نعمانی نے مصر کے کتب خانہ خدیویہ کے اندر دیکھی تھی، اس کتاب کے اندر علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی نے جو ہے وہ دو اہم باتوں کو بیان کیا ہے، ایک اخلاق ان کا اور دوسرا عدل و انصاف۔ ظاہری بات ہے عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر اخلاق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ عمر فاروق کی ہمیں بالکل جو ہیں وہ چلتی پھرتی تصویر نظر آتے ہیں۔ اگر عدل و انصاف کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کے اندر عدل و انصاف کو بحال کیا، ایسے ہی 2.5 سالہ مختصر عرصے کے اندر عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ عدل و انصاف کو بحال کیا۔ اس کے بعد دوسرا پیراگراف جو ہے اس کے اندر سابق خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس سے زمین چھین کر حمص کے عیسائی کو واپس دلانا، اس پورا پیراگراف کے اندر ایک ہی بات بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ خلافت کی کرسی پر بیٹھے ہیں کہ ایک عیسائی آپ کے پاس آتا ہے اور عباس کی شکایت کرتا ہے کہ اس نے میری زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ فوراً وہ زمین جو ہے وہ عباس کے قبضے سے نکلوا کر حمص کے عیسائی کو جو ہے وہ واپس دلا دیتے ہیں۔ تیسرا پیراگراف جو ہم نے پڑھا تھا زبردستی زمینیں چھیننے کے حوالے سے سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹانا۔ جب آپ خلافت کی کرسی پر بیٹھے، جب آپ بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، حکمران بنے، تو آپ کے ذہن میں جو سب سے پہلا خیال آیا وہ یہ تھا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں اور انہوں نے لوگوں کی زبردستی زمینیں چھین کر اپنے خاندان کے نام اور اپنے نام کروائی ہیں، لہذا سب سے پہلے جو ہے وہ ان کو واپس کیا جائے۔ ایسا کرنا تمام خاندان کو اپنا دشمن بنا لینا تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ تو عزیز طلباء، یہ 3 پیراگراف جو ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور ان کے اہم نکات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، تاکہ یہ نقطہ جو ہے وہ ذہن میں رکھنے کی وجہ سے وہ پورا پیراگراف جو ہے وہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو خلاصہ لکھنے میں بھی آسانی رہے گی، ترتیب کے ساتھ خلاصہ لکھا جائے گا، اور جب آپ پیراگراف کی تشریح کریں گے تو سیاق و سباق بھی آپ کا اچھے طریقے سے لکھا جائے گا اور اس پیراگراف کی تشریح بھی اچھے طریقے سے آپ کر سکیں گے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم صفحہ نمبر 2 سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلا پیراگراف مصنف کہتے ہیں اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان نے عمر جو عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی تھی سفیر مقرر کر کے بھیجا۔ بات یہ چل رہی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے جب وہ زمینیں اپنے خاندان کے لوگوں سے چھین کر اصل حقداروں کو واپس کرنے کا ارادہ کیا، جب آپ کے خاندان کو اس بات کی خبر پہنچی تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ کی پھوپھی جن کا نام عمر تھا اس کو اپنی طرف سے اپنا سفیر جو ہے وہ مقرر کر کے آپ کے پاس بھیجا۔ سفیر کسے کہا جاتا ہے عزیز طلباء؟ سفیر کا معنی جو ہے وہ نمائندہ، اپنی طرف سے نمائندہ مقرر کر کے بھیجا۔ اور عمر بن عبدالعزیز اپنی پھوپھی عمر کا جو ہے وہ بہت لحاظ بھی کرتے تھے، خیال بھی کرتے تھے، ان کی ہر بات کو مانتے تھے، اسی وجہ سے لوگوں نے جو ہے وہ عمر کو آپ کے پاس بھیجا۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں انہوں نے کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہے۔ جب آپ کی پھوپھی آپ کے پاس آئی انہوں نے آ کر کے آپ سے عرض کی کہ سارا خاندان جو ہے وہ آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے، زمینوں کے واپسی کا جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، اس وجہ سے سارا خاندان جو ہے وہ برہم ہے۔ عزیز طلباء، برہم جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ناراض ہونا، برہم
کہ خاندان سارا جو ہے شاہی خاندان آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے آپ پر برہم ہے، آپ سے ناراض ہے، اور مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے۔ بغاوت کا معنی حکم نہ ماننا، اور مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ آپ کی بغاوت نہ کر دیں، کہیں آپ کے حکموں کو ہوا کے اندر نہ اڑا دیں، کہیں یہ آپ کو جو ہے وہ اپنا خلیفہ ماننے سے ہی انکار نہ کر دیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں قیامت کے سوا کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ وہ مایوس ہو کر چلی گئی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ سارا خاندان اگر میرے اوپر برہم ہے تو ہو جائے، اگر مجھ سے ناراض ہے تو ناراض رہے، اگر وہ جو ہے وہ میرے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں، کیونکہ قیامت کے دن مجھے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا اللہ کے حضور جو ہے وہ حساب کتاب دینا ہے۔ تو لہٰذا آپ کی پھوپھی جو ہیں وہ مایوس ہو کر واپس چلی گئی۔ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ آپ اپنی پھوپھی کی بات کو ضرور مانیں گے، کیونکہ آپ ان کا بڑا ادب و احترام کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے اپنی پھوپھی کی بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ عدل و انصاف کا معاملہ تھا۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کہتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم عدل کرو، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی جو حکمران عدل کرتا ہے، لوگوں کے درمیان انصاف کرتا ہے، مساوات کا جذبہ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان پروان چڑھاتا ہے، گویا وہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں جنت ہے۔ عزیز طلبہ، یہ پیراگراف جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، اس کا اہم نقطہ جو ہم بنا سکتے ہیں، نقطہ وہ یہ ہے، ناجائز چھینی گئی جاگیروں کی اصل حقداروں کو واپسی پر خاندان کی دشمنی مول لینا۔ یعنی آپ نے جو ہے پورا خاندان آپ کا دشمن ہے، پورا خاندان اس فیصلے کی وجہ سے آپ کے خلاف بغاوت اور ہنگامے کھڑا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ جگیریں جو ہیں وہ اصل ان کے مالکوں کو جو ہے وہ واپس کر دی۔ تو عزیز طلبہ، اگلا پیراگراف ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے اندر مصنف کہتے ہیں خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں بھی اسی قسم کی جاگیریں تھیں، اور ظاہری بات ہے کہ جو آپ سے پہلے خلفاء گزرے ہیں، جہاں انہوں نے باقی اپنے بیٹوں کے نام، بھائیوں کے نام، اپنے باپوں کے نام یا باقی خاندان کے نام جو ہیں وہ لوگوں کی زمینیں کروائیں، وہیں پہ عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں بھی اس قسم کی زمینیں موجود تھی جو ان سے پہلے بادشاہوں نے ان کے جو ہے وہ ان کو دی تھی، جو ان کے خاندان کو بنو امیہ کی طرف سے عنایت ہوئی تھی، ان کے قبضے میں بھی تھی، اور ان کا جو خاندان ہے، اہل و عیال ہیں، ان کا بیٹا ہے یا اور ان کے جو ہیں وہ اہل و عیال والے ہیں، ان کے نام بھی اس قسم کی جاگیریں موجود تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء یعنی مکحول، میمون بن مہران اور ابو قلابہ کو بلایا اور کہا، عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلے جو ان کے قبضے میں جاگیریں تھیں ان کا فیصلہ کرنا چاہا، یعنی اپنے قبضے میں جو زمینیں تھیں وہ زمینیں جو ہیں وہ لوگوں کو واپس دینا چاہیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اس دور کے مشہور جید، مستند اور نامور جو علماء کرام تھے بنی امیہ کے دور میں، ان کو اپنے پاس بلایا، اور وہ کون کون سے علماء تھے؟ مکحول، میمون بن مہران اور ابو قلابہ، ان تینوں کو جو ہے وہ اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ان جاگیروں کی نسبت آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ان جاگیروں کی نسبت کسے کہا جاتا ہے؟ عزیز طلبہ، نسبت کا معنی ہوتا ہے متعلق۔ آپ نے ان علماء کو بلایا اور ان سے کہا کہ ان جاگیروں کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ان جاگیروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جو ہے وہ میری رہنمائی کر دیجیے۔ مکحول نے دب کر جواب دیا۔ دب کر جواب دینا، دب کر جواب دینا اس کا مطلب ہوتا ہے مرعوب ہو جانا، یعنی ڈر جانا۔ تو کیا ہوا؟ مکحول نے جو ہے وہ دب کر جواب دیا، وہ ڈر گیا، کیونکہ امیر المومنین تھے، اس وجہ سے وہ آپ سے ڈر گیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ زمینیں جو ہیں وہ واپس کر دیں تو ہو سکتا ہے عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے جو ہے وہ کسی
سزا مجھے جو ہے وہ کوئی سزا دے رہے، تو وہ مرعوب ہو گیا، ڈر گیا، اس نے جو ہے وہ ہاں نا کے اندر کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے میمون کی طرف رخ کیا کہ تم خدا لگتی کہو۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ میمون کی طرف رخ کر کے کہا کہ تم خدا لگتی کہو۔ خدا لگتی کہنا اس کا مطلب ہوتا ہے سچی بات کہنا، کہ تم سچی بات کہو، تم مجھے حق بات بتلاؤ کہ ان جاگیروں کے متعلق مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلا لیجئے۔ انہوں نے کیا کہا کہ تمہارا جو بیٹا عبد الملک ہے اس کو بلائیں اور اس سے پہلے پوچھیں کہ اس کا کیا خیال ہے۔ وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں عبد الملک، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو چنانچہ آپ کے بیٹے عبد الملک کو آپ کے پاس بلایا گیا۔ جب بیٹا آیا تو آپ نے بیٹے سے پوچھا کہ اے میرے بیٹے، یہ زمینیں جو ناجائز طور پر ہمارے نام لگی ہوئی ہیں اور یہ اصل حقدار لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو لہٰذا انہوں نے کہا سب واپس کر دینی چاہیے۔ تو انہوں نے بھی آگے سے کیا کہا کہ ساری کی ساری زمینیں جو ہیں وہ واپس کر دینی چاہیے۔ اب دیکھیں جہاں پہ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ تقویٰ کے اندر، زہد کے اندر، پرہیزگاری کے اندر، عبادت کے اندر جو ہیں وہ اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، وہیں پہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ بھی پرہیزگار ہے، متقی ہے، عبادت کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ حالانکہ وہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں ابا جان آپ کو واپس نہیں کرنی چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا، ہم کیسے زندگی گزاریں گے۔ لیکن جب وہ بیٹا آپ کے پاس آیا تو بیٹے نے آتے ہی کہا کہ ابا جان اس میں سوچنے والی کیا بات ہے، ہم اس زمینوں کے حقدار ہے ہی نہیں، آپ یہ زمینیں جو اصل حقدار ہیں ان کو واپس کر دیجئے، ورنہ آپ کا شمار بھی انہی ظالموں اور غاصبوں میں ہوگا۔ اب بیٹا جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اس نے آگے سے کیا کہا کہ آپ واپس کر دیں ورنہ آپ کا شمار ظالموں اور غاصبوں میں ہوگا۔ ظالم اس کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنے والا، غاصب کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کا حق چھیننے والا۔ تو بیٹے نے بھی آگے سے کہا کہ ابا جان آپ یہ زمینیں جو ان کے اصل مالک ہیں ان کو واپس کر دیجئے، ورنہ آپ کا شمار بھی پہلے بادشاہوں کی طرح ظالم اور غاصب لوگوں میں سے ہوگا، اور ظالم اور غاصب لوگ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کی جو ہے وہ کوئی بخشش نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا عزیز طلباء یہ پیراگراف جو ہم نے پڑھا ہے اس کا اگر ایک اہم نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں تو وہ 5ویں نمبر پہ لکھا ہوا ہے ذاتی جاگیروں کی واپسی کے سلسلے میں مذہبی علماء کا دب کر رائے دینا، یعنی خوف زدہ ہو کر رائے دینا۔ لیکن آپ کے بیٹا جو عبد الملک ہے اس نے کھل کر واضح طور پر جو ہے وہ اپنے ابا جان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ابا جان آپ ان زمینوں کو جو ہے وہ واپس کر دیں ورنہ آپ کا شمار ظالم اور غاصب لوگوں میں سے ہوگا۔ تو عزیز طلباء آج ہم نے جو ہے وہ 2 پیراگراف پڑھے، 3 ہم نے پہلے پڑھے تھے اور 2 آج، یہ 5 پیراگراف ہیں اور ان 5 پیراگراف کے 5 اہم نکات جو ہیں وہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو ذہن نشین کر لیں۔ اور ادھر مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو بھی جو ہے وہ اپنی کتاب کے اوپر نوٹ کر لیں اور ان کو یاد کر لیں، کیونکہ یہ جب ہم نے پیراگراف کی تشریح کرنی ہوتی ہے وہاں پہ مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں، اور یہ اہم نکات جو ہیں وہ اس وجہ سے لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو خلاصہ یاد کرنے میں آسانی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تشریح کرنے میں بھی آپ کو آسانی رہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔